ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے اپنے ایکس پیغام میں لکھا ہے کہ ایران نے مذاکرات اور جنگ بندی معاہدے کا خیر مقدم کیا اور کرتا رہے گا۔ وعدہ خلافی، ناکہ بندی اور دھمکیاں حقیقی مذاکرات کی راہ میں رکاوٹ ہیں۔ دنیا کو آپ کی منافقانہ بیان بازی، دعووں اور عمل میں تضاد نظر آ رہا ہے۔ وزیراعظم شہباز شریف کی زیر صدارت اعلیٰ سطح کا اجلاس ہوا۔ سینئر وفاقی وزراء اور اعلیٰ حکام اجلاس میں شریک ہوئے۔ اجلاس میں شرکاء نے امریکی صدر کے جنگ بندی میں توسیع کے اعلان کا خیر مقدم کیا۔ اجلاس میں ایران امریکہ جنگ بندی میں توسیع کے بعد کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ مذاکرات کے دوسرے دور کو یقینی بنانے کے لیے پاکستان کی سفارتی کوششیں جاری رکھنے پر اتفاق کیا گیا ہے۔ وزیراعظم شہباز شریف سے ایرانی سفیر رضا امیری مقدم کی ملاقات، خطے کی صورتحال اور امن کوششوں پر گفتگو ہوئی۔ ایرانی سفیر نے ایران امریکہ تنازع کے حل کے لیے مذاکرات کی میزبانی پر پاکستان کی تعریف کی۔ وزیراعظم نے مذاکرات کے دوسرے مرحلے میں ایران کی شمولیت پر زور دیا۔ شہباز شریف نے ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ مجتبیٰ علی خامنہئی کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ ملاقات میں پاک ایران دو طرفہ تعلقات پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ چین نے ایران جنگ بندی میں توسیع پر رد عمل دیتے ہوئے کہا ہے کہ سفارتکاری کے ذریعے تنازعات کو حل کرنے میں فریقین کی حمایت کرتے ہیں۔ ترجمان چینی وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ جنگ اور امن کے درمیان موجودہ علاقائی صورتحال نازک مرحلے پر ہے۔ ترجمان نے یہ بھی کہا، جارحیت کو دوبارہ شروع ہونے سے روکنے کی کوشش سب سے بڑی ترجیح ہے۔ آبنائے ہرمز کی ناکہ بندی کے بعد اب تک 29 جہاز روکے جا چکے ہیں۔ امریکی سینٹرل کمانڈ کا دعویٰ۔ امریکی فوج کے مطابق تجارتی جہازوں کے ناکہ بندی سے نکلنے کی میڈیا رپورٹس درست نہیں۔ سینٹ کام کا کہنا ہے کہ ایرانی ٹینکرز اور ہینڈی ناکہ بندی عبور نہ کر سکے، روک کر چابہار میں لنگر انداز کر دیا گیا۔ ایک اور جہاز نے خلاف ورزی کی کوشش کی۔ امریکی بحریہ کے ڈسٹرائر نے بحر ہند میں تحویل میں لے لیا۔ امریکی بیان کے مطابق افواج مشرق وسطیٰ اور دیگر علاقوں میں بھی ناکہ بندی پر سختی سے عمل درآمد کر رہی ہے۔ سینٹ کام نے موقف اختیار کیا کہ امریکی فوج کی رسائی عالمی سطح تک ہے اور کارروائیاں جاری رہیں گی۔ امریکہ نے ایران اور روس کے سمندری راستوں سے تیل کی سپلائی پر عائد پابندیوں میں 30 روز کی عارضی نرمی کر دی ہے۔ آبنائے ہرمز کی بندش کے باعث تیل کی شدید قلت پر متاثرہ ممالک کو ریلیف دیا گیا۔ امریکی وزیر خزانہ اسکاٹ بیسن کا سینٹ کمیٹی میں بیان کہا کہ IMF اجلاس کے موقع پر 10 ممالک نے تیل کی قلت پر نرمی کی درخواست کی تھی۔ امریکہ نے واضح کیا کہ یہ نرمی عارضی ہے اور مدت ختم ہونے پر اس میں توسیع نہیں ہوگی۔ امریکی انٹیلیجنس اور میڈیا رپورٹس کے مطابق ایران کی فوجی صلاحیتیں اب بھی بڑی حد تک برقرار ہیں اور اس حوالے سے امریکی حکام کے تازہ انکشافات سامنے آئے ہیں۔ 3 امریکی حکام کے مطابق اپریل کے آغاز میں جنگ بندی کے وقت ایران کے بیلسٹک میزائل ذخیرے اور لانچ سسٹم کا تقریباً نصف حصہ اب بھی محفوظ تھا۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ پاسداران انقلاب کی بحریہ کا تقریباً 60% حصہ اب بھی موجود ہے، جس میں تیز رفتار حملہ آور کشتیاں بھی شامل ہیں جو آبنائے ہرمز میں سرگرم ہیں۔ حکام کے مطابق ایران کی فضائیہ کو نقصان ضرور پہنچا ہے، لیکن وہ مکمل طور پر ختم نہیں ہوئی اور اس کا تقریباً 2/3 حصہ اب بھی فعال ہے۔ امریکی عہدیدار کے مطابق ایران کی روایتی بحریہ کو بڑا نقصان پہنچا ہے، تاہم پاسداران انقلاب کی غیر روایتی بحری قوت اب بھی جزوی طور پر فعال ہے اور سمندری راستوں میں رکاوٹ کا باعث بن رہی ہے۔